السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز. ارشاد مدارس صاحب ساتھ ہیں. شکریہ ارشاد صاحب آپ کا. گزشتہ روز بجٹ برائے مالی سال 2025-26 پیش کیا گیا اور بجٹ کے بعد آج جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی اس پر صحافیوں نے شروع میں بائیکاٹ کیا اور بنیادی طور پہ ریزن یہ تھی کہ جو روایت ہے، صحافی یہ سمجھتے رہے کہ جو روایات ہیں، جس طرح ان کو ٹیکنیکل بریفنگ دی جاتی ہے، دستاویز دی جاتی ہیں اور ایف بی آر کی طرف سے بالخصوص بتایا جاتا ہے کہ جو گزشتہ سال وہ کیا میکینزم تھا، آئندہ سال کیا طریقہ کار ہوگا، ٹیکسز کہاں کہاں سے حاصل کیے جائیں گے، وہ نہیں فراہم کیے گئے. بہرحال لیٹر آن یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوا، لیکن اس پریس کانفرنس میں جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون ساز جو ہیں پارلیمان سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ قانون سازی میں تعاون کریں، وگرنہ دوسری صورت میں ساتھ انہوں نے منی بجٹ کا عندیہ بھی دے دیا ہے. وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے وہ دے دیا ہے. جو بنیادی طور پہ بجٹ ہے، بجٹ سپیچ ہے، اس کے بعد کویسچنز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ شعبے جن پہ ٹیکس لگا ہے، بالخصوص جس طرح ای کامرس پہ ٹیکس ہے، جس طرح ہائیبرڈ گاڑیوں پہ ٹیکس ہے، جس طرح سولر پینلز پہ ٹیکس ہے، اس پر بہت سے کویسچنز اٹھائے جا رہے ہیں. اب سوال یہ بھی ہے بالخصوص جو اقتصادی ماہرین ہیں اور جو ہمارے فیلوز ہیں جو اکانومی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 14,700 کا جو آپ نے ریونیو کا ہدف رکھا ہے، اب یہ ریونیو کلیکشن کیسے ہوگی؟ ایک جانب اگر آپ تنخواہ دار طبقے کو بھی ریلیف دے رہے ہیں اور دیگر جو ٹیکسز ہیں اس میں بھی کوئی سگنیفیکنٹ آپ اضافہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کلیئر کیا جائے. یہ سوال ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہدف ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا. بہرحال یہ وزارت خزانہ نے سامنے رکھنا ہے. اوورآل ڈائریکشن اس بجٹ کی کیا ہے؟ کیا ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے گا؟ اس بار ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر 14% ہے تو ٹیکس بیس بڑھانے کا میکینزم کیا ہے؟ 50,000 جو آمدنی والے کو اگر آپ نے مبرہ کر دیا ہے تو اس کا کتنا بڑا ڈینٹ پڑنا ہے آپ کے ریونیو کلیکشن پہ؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. آج کے پروگرام میں انہی کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ارشاد صاحب، کل ہم نے اس ڈائریکشن پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج جس طرح جو رپورٹرز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ان کے ایک ریزرویشن آیا کہ جو روایت ہے وزارت خزانہ کی یا حکومت کی، جو دستاویز یا ٹیکنیکل بریفنگ دی ایف بی آر کی بالخصوص وہ دی جاتی ہے، وہ اس کو ایک طرح سے پامال کیا گیا، اس کو خاطر میں نہیں لایا گیا. لیکن فاروق سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے مایناز معیشت دان ہیں. ارشاد صاحب انہی سے آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو بجٹ ہے، آپ نے کل بجٹ سپیچ سن لی ہے، وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ سماجی ترقی ہمارا ہدف ہے. آپ کی اس بجٹ کی کیا ڈائریکشن ہے؟ دیکھیے، پچھلے 15 سالوں سے ایک خاص قسم کا بجٹ آ رہا ہے، اور 15 سال کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ 15 سال پہلے 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، اور پھر ایک بنیادی ڈھانچہ بجٹ کا ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ایک جملے میں سمرائز کرنا چاہوں تو مجھے کل کا بجٹ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ فرام نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو. اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں سلائٹلی پازیٹیو کہ کچھ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو میرے نزدیک تو شاید زیادہ ریلیف ملنی چاہیے تھی، لیکن ریلیف دی ضرور گئی. اسی طرح جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے اس میں خاصی ریلیف جو ہے وہ نظر آتی ہے. کوئی بہت بھاری بھرکم قسم کا بڑا ٹیکس جو ہے اس کا بوجھ اضافی نہیں ڈالا گیا. یہ بھی درست ہے کہ کوئی بڑی قسم کی ریلیف بھی کہیں نظر نہیں آتی. تو دیٹس وائی ایسے کہ نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر نیا ٹیکس بھی نہیں لگا، بڑا ٹیکس جو ہے وہ نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی شعبے کو ریلیف بھی ملا ہے، تو یہ جو 2000 تقریباً 2000 ارب سے زیادہ کے ٹیکس جو ہیں نئے لگائے جائیں گے، جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ یہ 6000 ارب کا جو گیپ ہے آمدنی اور خرچ میں وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ نے کیا اسٹڈی کیا؟ کیسے یہ اہداف پورے ہوں گے؟ جی، آپ نے دونوں گیپس جو ہیں وہ بڑے ٹھیک اٹھائے ہیں. دیکھیے، ایک بنیادی ڈھانچے کی جو میں نے ذکر کیا تھا، جو میں 15 سال سے بنیادی ڈھانچہ دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سال بھی وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ 17,500 ارب کی وفاقی حکومت کی آمدن ہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 17,500 میں سے کوئی 8,200 جو ہے وہ تو سود کی مد میں مختص کر دیا جائے گا، اور لگ بھگ 8,500 جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا. اب آپ حساب لگائیے کہ اگر 17,000 ارب کی آمدن ہے
تو 8,000 8,500 صوبوں کو 8,500 انٹرسٹ کو، تو وفاقی حکومت کی جیب خالی ہو گئی. صحیح ہے. اب وفاقی حکومت بیٹھی ہے 0/0 پہ. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی 2,500 ارب کا تو دفاعی بجٹ باقی ہے دینا، جبکہ وفاقی حکومت کا بجٹ آلریڈی 0 پہ پہنچ گیا ہے. کوئی 1,000 ارب جو ہے اس کی پینشنز بھی دینی ہے، کوئی 2,000 ارب کا ترقیاتی بجٹ بھی آنا ہے، کوئی 2,000 ارب کی جو سبسڈیز ہیں، گرانٹس ہیں، وہ بھی ابھی آنی ہیں. کوئی 1,000 ارب اور بھی چاہیے ہوگا جو اسلام آباد میں ہم نے ایک وفاقی حکومت کی اور وزراء کی فوج کھڑی کر رکھی ہے، اب ان کا بھی خرچہ اٹھانا ہے. تو وفاقی حکومت پچھلے 15 سال کے جو بجٹس ہیں اس کے بعد صرف 2 اخراجات کے بعد وہ 0 ہو جاتی ہیں اور پیسہ سارا چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس. اب اگر آپ اور میں مسلسل یہ توقع لگائے بیٹھے رہیں کہ وفاقی حکومت کا بجٹ آ رہا ہے اور بڑی دودھ اور شہد کی نہریں برسنے والی ہیں اور آنے والی ہیں اور ریلیف ملنے والی ہے، تو پھر تو اب سوچئے کہ یہ توقع لگانے والوں کی غلطی ہے. یعنی یہ غلطی ہماری ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر بتائیں، یہ جو تنخواہ دار طبقے کو 6 لاکھ آمدن یا ماہانہ 50,000 روپے جس کی آمدن ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے، کیا یہ قابل عمل ہے اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس میں سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ آج سے کئی سال پہلے 6 لاکھ کی چھوٹ دی گئی تھی جب ڈالر 60-70 روپے کا تھا اور مہنگائی اتنی نہیں بڑھی تھی، پٹرول کی، بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی. اس وقت تو 50,000 روپے مہینہ قابل فہم تھا. اب 50,000 روپیہ کیا ایسی رقم ہے جس کی ٹیکس چھوٹ دے کے آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کم از کم 1 لاکھ تو ہونا چاہیے نا. اگر 1 لاکھ یا 70,000 سے یا 55,000 سے بھی کٹوتی ہوتی ہے تو یہ ظلم نہیں ہے تنخواہ دار کے ساتھ؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. بجٹ اعلان کیا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وزیر خزانہ جو بھی ہیں وہ پہلے حکومت کی کامیابیاں گنواتے ہیں، اس کے بعد اس میں پھر سبز باغ بہت سارے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. اب کچھ جو حکومت کی کامیابیاں ہیں کہ افراطی زر کا ریٹ جو ہے، جو شرح ہے، وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے. وہ حقیقتاً نیچے آئی، 25-26% جو ہوا کرتی تھی وہ اب سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. روپی اور ڈالر کا جو ریٹ تھا، پیرٹی تھی، وہ پہلے ہمیشہ تقریباً ہر سال روپیہ جو ہے بڑی تیزی سے گرا کرتا تھا، اور وہ سٹیبل ہے، پیچھے کچھ عرصے سے سٹیبل چل رہا ہے. جو در مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 3 ارب پہ رہ گئے تھے، اب حکومت ان کو 9 ارب ڈالر پہ لے آئی ہے، تو وہاں پہ اب سوچئے کہ تقریباً 300% اضافہ ہوا ہے. تو کچھ تو یہ سکے کا ایک رخ ہے جو حقیقت پہ بیچ. اب سکے کا دوسرا رخ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے پچھلے کوئی لگ بھگ 2 سالوں میں جو مجموعی مہنگائی آئی ہے، جو اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، میرے خیال میں 60-70% سے کم نہیں. اگر مجموعی مہنگائی 60-70% آئی ہے اور پچھلے سال 2 سال میں عام آدمی کی آمدن اگر 10-15% تنخواہ بڑھی ہے تو شاید بڑی بات، بڑے لوگوں کی کچھ بھی نہیں بڑھی. تو مسئلہ آ گیا ہے قوت خرید پہ. اس وقت بے شک مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، لیکن آپ کے اور میرے پاس قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے. یعنی کہ آپ بجلی کا بل دینے کے بعد، بچوں کی فیس، اسکول کی فیس دینے کے بعد اب ہماری جیب خالی ہو جاتی ہے. اب بھلے حکومت ہمیں کہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور اب قوت خرید کا مین مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 50,000 روپے سے کیا بنتا ہے. تو یہ قوت خرید کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں، اس میں بجٹ کے اوپر کچھ مجھے نظر نہیں آیا، اور نظر آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس تو پیسہ ٹکا بچتا ہی نہیں. تو یہاں پہ اب ہمیں سوال اٹھانا ہوگا یا اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا صوبائی حکومتوں کو، کیونکہ سارا پیسہ ان کی طرف منتقل ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پیٹرولیم لیوی اور کاربن لیوی، یہ 25 روپے کا 24.5-25 روپے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں ہو رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ جو بین الاقوامی قیمتیں کم ہیں اس کی وجہ سے فی الحال ایڈجسٹمنٹ ہو، لیکن ہے تو بہرحال جو ریلیف عام آدمی کو مل سکتا تھا نہیں ہو رہا.
یہ کتنا مہنگائی کو بڑھائے گا اور کس طرح سے قوت خرید کو مزید کم کرے گا؟ جی میرے خیال میں 25 روپے نہیں ہے، 2.5 روپے ہے. نہیں 2.5 روپے اور 22 روپے تو وہ دوسرا ہے نا جی، جو لیوی کو 78 سے 100 پہ لے جا رہے ہیں. جی دیکھیے، جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھنے لگتی ہے، بیکاز سبزی اور آپ کا باقی جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ٹرک لے کے آتا ہے. اگر ٹرک کا ڈیزل مہنگا ہوگا تو پھر وہ سبزی کے اوپر بھی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ قدرے کنٹرول میں ہے. جو مسئلہ ہے وہ آپ کی اور میری قوت خرید پہ ہے. جی. اور شاید جو جن خطرات کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے مزید کچھ امپیکٹ ہو، کچھ اور مزید گراوٹ ہو ہماری قوت خرید میں. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے، جس کا وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ اس سال جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 6,500 ارب کا ہوگا. اب وہ اکنامکس میں ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 100 معاشی بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے. اور اس کا ایشو یہ بن جاتا ہے کہ ابھی اگر آپ کی جیب میں 1,000 روپیہ کا نوٹ یا 5,000 روپے کا نوٹ پڑا ہے اور حکومت چلی ہے کوئی 6,500 ارب کے اضافی نوٹ چھاپنے جس سے وہ اپنا بجٹ کا خسارہ پورا کرنے چلی ہے، تو جو آپ کی جیب میں جو پیسہ پڑا ہے اس کی قوت خرید مزید کم ہو جاتی. تو آپ ایک مزید ٹیکس آپ سمجھ چھپا ڈھکا ٹیکس ہے تو جو پڑے گا اور وہ سامنے آئے گا. میرا خیال ہے کہ 6,500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہوگا اور اس سے زیادہ کے نوٹ چھاپے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن ہے. یہ جو کرنٹ فسکل ایئر ہے 13.5% ڈکلائن ہے، ڈپ ہے ایگریکلچر کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں. اب اگلے سال کا جو ہدف ہے وہ 4.2% رکھا گیا ہے، لیکن جو آپ کے پیسٹیسائڈز ہیں یا آپ کے فرٹیلائزر ہے اس پہ مزید ٹیکس تو نہیں لگے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی سبسڈی بھی نہیں دی گئی ہے. بجلی میں بھی فردر کوئی سبسڈی نہیں ہے. تو یہ 13.5% کور کر کے 4.2% ہم کیا گین کر پائیں گے؟ جی انتہائی مشکل ہوگا. لیکن ایگریکلچر کے حوالے سے میرا جو بنیادی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو زراعت کے سیکٹر سے وڈرا کرنا پڑے گا. دیکھیے 3 بڑی فصلیں ہیں ہمارے پاس، گندم کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے اور چاول کی فصل ہے. ان میں سے 2 فصلوں میں حکومت ڈائریکٹ مداخلت کرتی ہے، سپورٹنگ پرائسز دیتی ہے، چینی کی ملوں کا کوٹا ہوتا ہے، آٹے کا کوٹا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فصلوں میں تقریباً ہر سال کمی بھی واقع ہوتی ہے اور ہر سال ان کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. ایک فصل ایسی ہے جس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں اور وہ چاول کی فصل ہے. اور مجھے یاد نہیں کہ چاول کی کبھی کمی آئی ہو پاکستان کے اندر، چاول کی قیمت کبھی آسمان سے باتیں کرنے لگے. اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تقریباً 2-2.5 ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اس سے اگر کوئی سبق سیکھ لیا جائے کہ حکومت اپنی حکمرانی کرے، وہ وہ گنے اور گندم اور باقی جو کاروباری معاملات ہیں ان میں مداخلت ختم کرے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کے وجہ سے. ریئل اسٹیٹ سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے بات کی. ایک تو میں شروع میں ہم جو بات کر رہے تھے اس پہ بھی ذرا آپ کمنٹ کر دیں. اوورال ڈاکٹر صاحب تو اس کو سلائٹلی پازیٹیو کہہ رہے ہیں، نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو، ان کو تو یہ ڈائریکشن نظر آئی ہے. پر حکومت کا یہ دوسرا سال بھی ہے تو پولیٹیکلی بھی جب دوسرا تیسرا سال ہوتا ہے تو تیسرا سال ہے ویسے. ہاں پچھلے بھی تو حکومت یہی کرنٹ ٹینیور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 5 سال کا ٹینیور ہے نا. تو وہ دوسرے سال میں حکومتوں کا ایک رویہ ہے کہ دوسرا تیسرا سال ہاتھ کھینچ کے رکھتی ہیں. لیکن کویشچن از دیٹ کہ جو وزیر خزانہ صاحب نے بات کی ہے کہ پارلیمان قانون سازی میں ٹیکس ریفارمز میں تعاون کرے، دیٹ مینس کہ پھر منی بجٹ آئے گا. تو یعنی ایک ابھی فائنینس بل سے پہلے کنونس کرنا ہے گورنمنٹ نے یا وزارت خزانہ نے پارلیمان کو کہ یہ قانون سازی ہونی ہے. اس سے یہی مراد لی جائے یا کوئی اور میسج؟ نہیں، اس سے یہ مراد لی جائے کہ حکومت کچھ اور کرنا چاہتی ہے. مثال کے طور پر جو قانون سازی زرعی شعبے کے حوالے سے ہوئی، زرعی ٹیکس، انکم ٹیکس کے حوالے سے، اب بھی اس پر عمل درآمد کرانا ہے.
یا کچھ ایسے قوانین اور یہ منظور کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں حکومت کے اختیارات میں، حکومتی اداروں کے اختیارات میں، FBR کے اختیارات میں اضافہ ہو۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو اختیارات میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا عوام کو تنگ کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس گزاروں کا پر شکنجہ کسنے کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ جی جو ادارے ہیں، ٹیکس کلیکٹر ادارے ہیں، ان کی جو مداخلت ہے اور ان کی جو بالادستی ہے یا ان کی جو کرپشن ہے اس کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر تو مقصد یہ ہے کہ ایسی قانون سازی کا کہ جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو تو وہ ہونا چاہیے، لیکن اب تک ہم نے ٹرینڈ جو 3 سال میں دیکھا ہے، 3 سال 4 ماہ PDM کی حکومت کو ہوئے ہیں، تو اس میں تو یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جی جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر چھوٹی گاڑیاں جو تھیں 800 cc اس سے کم کی، ان کو ہمیشہ رعایت دی جاتی تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے تو ایک آدمی جو لوئر مڈل کلاس کا بندہ وہی خرید سکتا ہے نا، تو وہ کسی جاگیردار نے، کسی وڈیرے نے، کسی سرمایہ دار نے، کسی کارخانہ دار نے تو نہیں خریدنی نا۔ اب اس دفعہ اس پر بھی 18% آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ چھوٹی گاڑیاں جو آلریڈی بہت زیادہ مہنگی ہیں ان کو بھی آپ عام آدمی کی دسترس میں نہیں دینا چاہتے۔ ہائیبرڈ گاڑیوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی، اب لوگوں نے وہ کارخانے بھی لگا لیے، لوگوں نے اب ان پر بھی ٹیکسیشن جو ہے وہ اسی طرح بہت بڑا ایشو جو چیزیں موسمیاتی تغیر کا ہے، ہاں، کلائمیٹ چینج کا ہے۔ ہائیبرڈ گاڑیاں ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ڈیزل سے اور پیٹرول سے نکل رہے ہیں، اور پھر وہی ایک ایلیمنٹ ہے۔ الیکٹرک میں چلیں آپ نے کچھ چھوٹ دی ہے، اچھا الیکٹرک میں آپ نے چھوٹ دی ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چھوٹی گاڑیاں یہاں بن رہی ہیں؟ 1 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ تو عام آدمی نہیں خرید سکتا نا۔ آپ ان اداروں کو جو یہ گاڑیاں بنا رہے ہیں اس طرف بھی راغب کریں کہ بھئی وہ چھوٹی گاڑیاں بنائیں، تاکہ آپ، کیونکہ زیادہ جو گاڑیاں یہاں استعمال ہوتی ہیں وہ تو چھوٹی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں نا۔ چھوٹی الیکٹرک گاڑیاں جو بن رہی ہیں وہ تقریباً 100-120 کلومیٹر سے آگے ان کی رینج ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے لیے ہاں جو سہولتیں ہیں، چارجنگ کی سہولتیں ہیں، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ صرف لاہور شہر میں یا کراچی شہر میں چلانے کے لیے تو گاڑی نہیں لیتے نا، باہر بھی نکلنا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں کہ ای کامرس جو ہے اس پر آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ اب ای کامرس کا کاروبار اگر تھوڑا سا وہ کمانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں تو اس کی ای کامرس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ آپ اس کو جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ پیمنٹ تو کیش لیتے ہیں، بھئی آپ اس کا کوئی ٹرانزیکشن ڈیٹیل ہوتی ہے، آرڈر ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ آپ کوئی میکنزم ایسا بنائیں کہ جب ایک آدمی اس کے ذریعے آن لائن وہ کاروبار کر رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ٹیکس لگا کے ان بیچاروں میرا سوال ارشاد وہ صاحب جو یہ کر ہے رہے ہیں کاروبار ان کی منافع کی شرح وہ نہیں ہوتی جو ٹیکس کلیکٹر ہے، جی ہاں، یا کلیکٹر کسٹم یا FBR جو بھی ہے، اس کا اختیار کب ختم ہوگا؟ آپ بجٹ میں، آپ ڈاکومنٹ میں 7% ٹیکس لگا دیتے ہیں، آپ 10% لگا دیتے ہیں، اس کی مرضی آتی ہے تو کسی پہ وہ 10% ہی لگا دیتا ہے، اس کی مرضی آتی ہے کسی پہ وہ 3% لگا دیتا ہے، جہاں اس کو جہاں سودا مناسب لگے۔ بنیادی خرابی ہے، جو بنیادی وجہ ہے اس ملک میں معیشت کے لیے، وہ ہے جو سرکاری ادارے ہیں، خواہ وہ ٹیکس کلیکشن کے ادارے ہوں یا دوسرے ان کے جو بے تحاشا اختیارات ہیں۔ یہ جو بجلی کا میٹر آپ لگواتے ہیں یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے نا، کہ آپ نے میٹر لگوانا ہے، محکمے نے میٹر لگانا ہے، آپ نے ہر مہینے بجلی خرچ کرنی ہے، اس کا آپ نے بل دینا ہے، اس کے حکومت کو بھی فائدہ ہونا ہے، اس ادارے کو بھی فائدہ ہونا ہے، اکانومی میں بھی آپ نے کنٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں نا۔ اس کا جو فارم بنایا گیا ہے کیا وہ پیپل فرینڈلی ہے؟ کیا وہ کوئی شخص اتنا لمبا چوڑا فارم پڑھ سکتا ہے؟ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے وہ؟ اسی طرح کی اور جو پھر 10 قسم کی چیزیں جو ہیں، آپ دنیا میں امریکہ جیسے ملک میں کسی ہندوستان میں چلے جائیں، آپ وہاں صرف آپ کے پاس یا شناختی کوئی شناخت ہونی چاہیے، موبائل فون نمبر ہے، سب کا موبائل فون ہے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کے پاس
کوئی بل ہے کسی کا، اس کی بنیاد پر آپ قرضے بھی لے سکتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، بڑا سا بڑا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہاں آپ 100 قسم کی جو ہے وہ آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ جس ادارے سے آپ میٹر لگوا رہے ہیں اس ادارے کو آپ کا ممنون ہونا چاہیے کہ آپ اس کے صارف بن رہے ہیں، آپ اس کو پیسہ دیں گے، آپ اس کو کوشش یہ ہے کہ آپ صارف نہ بنیں، اور بننے کے بعد آپ ایک اذیت میں مبتلا آپ کو کر دیا جاتا ہے. نہیں، دلچسپ بات ہے نا کہ میٹر جو میں لگواتا ہوں وہ میری ملکیت ہوتا ہے نا، اس پر لائن رینٹ میں دے رہا ہوں، میں نے تار لگوائی ہے اس کی پیمنٹ کی ہے، میں نے میٹر لگوایا اس کی پیمنٹ کی ہے، اب وہ میری ملکیت ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی اس کے میں لائن رینٹ دوں گا. نمبر 2 جو ہے وہ جب کوئی غلطی ہوگی مجھ سے یا غلطی مسلط کی جائے گی وہ اٹھا کے لے جائیں گے. آپ اٹھا کے کیسے لے جا رہے ہیں؟ میٹر خراب ہوگا اس کے پیسے آپ دیں گے. لیکن یہ اس حکومت کا تو نہیں ہے، تو نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، دہائیوں سے چل رہا ہے. اس حکومت کی بات ہی نہیں، بات اس حکومت کی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں نا، یہ کوئی نئی حکومت تو نہیں ہے نا. لیکن اوور آل میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ وہ ٹیکس کلیکٹر کا اختیارات کا مسئلہ ہے، جو سارے اختیارات، سارے فوائد جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں جو استحصال کر رہے ہیں، جو کرپشن بھی کر رہے ہیں، ٹیکس چوری بھی کر رہے ہیں، نقصان بھی پہنچا رہے ہیں اپنے ادارے کو بھی، ملک کو بھی. ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے. اور جو دے رہا ہے کما کے اپنی جیب سے، قومی خزانے میں ڈال رہا ہے یا بجلی کی خریداری میں ڈال رہا ہے یا کسی صورت میں، اس کے لیے اذیت ناک قوانین آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اس کو کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے. یہ تو سمپل سی مثال ہے، جو فائلر ہے وہ دوہری اذیت میں ہے، جو نان فائلر. اب مثال تو یہ ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں اور آپ چائے کی پتی خرید رہے ہیں اور اس پہ ایک نان فائلر جتنا ٹیکس دے رہا ہے تو اس سے تو کم از کم آپ کو کمپنسیشن ہونی چاہیے نا. سسٹم یہ تو ہونا چاہیے. میں دوہرا ٹیکس دے رہا ہوں نا، وہ جو نان فائلر ہے وہ کوئی آپ ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، انڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں، دونوں دے رہا ہوں، اور وہ صرف انڈائریکٹ ہی دے رہے ہیں. اور پھنسا ہوا بھی میں ہوں، ہر سال جواب دہ بھی میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ اندیشہ بھی موجود ہے کہ کسی بنیاد پر بھی مجھے طلب کیا جا سکتا ہے. منی ٹریل مانگ لیا گیا تو پتہ ہی نہ چلے، سمجھ ہی نہ آئے کیا ہونا آگے. ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب، بریک کے واپس آئیں گے تو اسپیسیفکلی بات کریں گے جو آپ کا پراپرٹی اینڈ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس پہ، کہ یہ جو کرنٹ رواں مالی سال ہے اس پہ اتنی ٹیکسیشن کے باوجود اس میں گروتھ ہوئی ہے. اور عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ پراپرٹی چلتی ہے تو انڈسٹری بند ہوتی ہے. اب حکومت کی اپروچ کیا ہے، یہ جو اب ریلیف دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر، اور IMF اس پہ کیسے ایگری ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم کریں گے. ارشاد صاحب، بریک سے پہلے جو سوال تھا، جو پراپرٹی ہے اس میں FAD 7% ہے، اس کو کم کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے. سٹیمپ ڈیوٹی کو 1% کر دیا گیا ہے، اور ود ہولڈنگ ٹیکس 2.54% سے کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ سارے ٹیکسز جب لگے بھی ہوئے تھے تو پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کو گروتھ دیکھنے کو ملی ہے، لیکن ان ٹیکسز کے باوجود انڈسٹری یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ نہیں ہوئی ہے. اب یہ جو آسان ترین کام ہے، اور عمومی طور پہ ایک تو تاثر تھا کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ پھر پراپرٹی کا کام شروع کر دیتا ہے، لیکن اس میں پراپر بزنس مین پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ یہ بات ہو. کیا یہ اس سے انڈسٹری گرو کرے گی؟ نمبر 1 کویسچن از دیٹ. اور دوسرا، جو ایک بے روزگاری والا ایلیمنٹ آ رہا تھا، حکومت کے خلاف لوگوں کے جذبات منفی ہو رہے تھے، وہ قابو ہو جائیں گے اور پراپرٹی سلم سے لوگ نکلیں گے؟ اب دیکھیں، 2 چیزیں ہیں جس کو آپ ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں مارکیٹ فورسز کی، دوسری طرف پھر قانون سازی کرتے ہیں. بھائی، اگر لوگوں کو دلچسپی یا کشش پراپرٹی کے کاروبار میں ہے تو وہ انڈسٹری کی طرف کیوں جائے گا؟ لوگوں نے تو اپنا بھلا دیکھنا ہے نا. اس کو اگر یہ معلوم ہے کہ میں اگر پراپرٹی کے کاروبار میں جا رہا ہوں یا ڈیولپر کے طور پر بلڈنگ کی طرف جا رہا ہوں، ہاؤسنگ کی طرف جا رہا ہوں، تو مجھے کیا فوائد ہیں اور کیا مشکلات ہیں، اور اگر میں انڈسٹری کی طرف جاؤں تو کیا مشکلات ہیں اور کیا آسانیاں ہیں. اگر وہ حساب کتاب لگاتا ہے، بیلنس شیٹ تیار کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی فائل اگر میں لے کے 1 2 3 رکھ لوں یا فلیٹ بک کرا لوں یا کوئی اور کام کر لوں، اس میں مجھے پرافٹ بھی یہ ہے اور آسانی بھی یہ ہے اور مشکلات بھی نہیں ہیں،
اور اگر ادھر میں چلا جاؤں ایک چھوٹی سی انڈسٹری آپ لگانا چاہیں تو 25-30 قسم کے محکموں سے آپ کو واسطہ ہاں این او سی لے یہ این او سی وہ پھر آپ جب وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہر مہینے آپ کو اس محکمے کو بھتہ دیں، اس محکمے کو بھتہ دیں، اس محکمے، تو آپ اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ کم از کم ان قواعدوں سے تو میں بچ جاؤں گا نا۔ آپ نے انڈسٹریلسٹ کے لیے، تاجر کے لیے آسانیاں کیا پیدا کی ہیں؟ آسانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سبسڈی دینا شروع کر دیں، آسانی یہ ہے کہ ان کو جو تنگ کیا جاتا ہے، یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے انڈسٹری لگا لی ہے، اس نے کاروبار کر دیا ہے، اب یہ ایک آسامی ہے ہماری، ہاں بالکل، اس کو جس طرح نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑے، تو اس کی وجہ سے لوگ پھر اس طرف نہیں جاتے۔ یہ تو ایک بڑا ڈیٹیل ارشاد صاحب اس سبجیکٹ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی ہے۔ پراپرٹی چلے گی تو ڈومیسٹک ہی چلے گی، انڈسٹری چلے گی تو ریمیٹ آئیں گی، ایکسپورٹ ہوں گے۔ ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہیں، اس میں ٹیکس حکومت کو بھی زیادہ ملے گا، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے پھر آسان بھی کریں نا کاروبار کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ناز معیشت دان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب بجٹ سپیچ آپ نے بھی سن لی، پوسٹ بجٹ بھی آپ نے پریس کانفرنس سن لی، کیا ڈائریکشن کیا ہے اس بجٹ کی؟ کیا یہ جس طرح وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ سماجی ترقی ہمارا ہدف ہے، یہ سوشل ڈیولپمنٹ اس بجٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اس بجٹ کا پہلے تنازل ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں جس میں یہ بننا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اس طرح کا بجٹ ہے جو بہت ہی بولڈ، یا جسے کہیں اکنامکلی ساؤنڈ، اور پروسیسز کو تبدیل کرنا، انڈرلائنگ سٹرکچرز کو تبدیل کرنا جو ہے نا کیا جا سکتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ ایک میکرو سٹیبلٹی کا انوائرمنٹ تھی، یہ کئی دفعہ میری اور آپ دونوں کی بات ہوئی ہے، ایک گلوبل ٹیل ونڈ تھی، ایک انٹرنیشنل ٹیل ونڈ تھی، ایک ملٹی لیٹرل ٹیل ونڈ تھی۔ 10 مئی کو یہ بڑی اسٹرینتھن بھی ہو گئی، فنڈ کا پروگرام چل رہا تھا، پولیٹیکل ایک آپ اسٹیبلٹی ایٹ لیسٹ ضرور کہہ سکتے ہیں، ایوری ونس پولنگ ان دا سیم ڈائریکشن، پالیسی ریٹ نیچے آیا ہوا تھا، گلوبل آئل پرائسز بنائن تھیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں 78 سالہ ہسٹری میں، شاید اس سے اچھا جسے کہیں گے ٹیل ونڈ کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ نہیں ملا ہوگا۔ بجٹ جو ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ڈیفائن ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کا مالیاتی خسارہ ہے اس کو کم سے کم رکھنے پر زور دیا ہے، اور پاکستان اتھارٹیز نے ایک فسکل کنسالیڈیشن، جس کا مطلب ہے کہ مالیاتی خسارے کو 3.9%، اگر میری میموری صحیح سرو کر رہی ہے تو پچھلے 10-15 سال میں ایسا نہیں ہوا، اور 4 سال پہلے یہ 8% تھا، اس سال ہم 5.6% سے ہیں۔ سو یعنی کہ اور کانٹریکشن کریں گے اپنے مالیاتی خسارے کو۔ یہ اس بجٹ کی سب سے پازیٹیو ہائی لائٹ ہے ایز این اکانومسٹ۔ اگر میں بالکل سوچوں، بالکل یہ مطلب ٹیکنیکل ٹرمز میں آپ کہیں اگر ایکسپلین کر دیں گے جی واٹ ڈو یو لائک اباؤٹ دس بجٹ، آئی ریئلی تھنک کہ یہ ڈائریکشن ہے، بٹ اس کو کرنے کا، اس تک پہنچنے کے بہت سے طریقے تھے۔ اس کو پہنچنے کے ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم اسٹرکچر ایکسپینڈیچر کا تبدیل کر دیتے، 300 ارب بچا لیتے فار ایگزامپل، کس چیز سے، جو ہم انکم سپورٹ میں خرچ کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ ریلیف سیلریز پہ دے سکتے تھے۔ اسی طرح آپ حکومت کا جو حجم کا کم ہونا ہے وہ شاید اس طرح نہیں سامنے آ سکا جو آنا چاہیے تھا، بٹ دوسری طرف ایک ریلیف کارپوریٹ سیکٹر اور سیلری کو، چاہے آپ اس کو اتنا جسے کہیں گے کمفرٹیبل نہ سمجھیں، 32 لاکھ تک کی سیلری والوں کو کافی ریلیف دینا چاہیے تھا، اس سے جو اوپر ہے وہ تو بہت ہی کم ہے، 38.5% ہے سب سے اپر بریکٹ پہ، تو وہ کم ہو کے 38.15% ہو گیا، مطلب 38.15۔ سو یہ شاید بہت بڑا ریلیف نہیں ہے، ڈائریکشنلی ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا ریلیف کارپوریٹ سیکٹر کو آیا۔ نئے ٹیکسز، صرف جو نئے ٹیکسز ہیں، پیور نئے ٹیکسز، وہ 300 ارب کے ہیں، جس میں سیلز ٹیکس ایگزیمپشنز کا جانا ہے، فاٹا پاٹا کی ایگزیمپشنز کا جانا ہے، سولر پہ سیلز ٹیکس آیا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ بہت ہیوی باؤٹ آف نیو ٹیکسیشن نہیں ہے، سو کمپیئر کریں اس کو پچھلے 2 سال میں، بہت ہیوی باؤٹ آف ٹیکسیشن آ رہا تھا ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی۔ نئی ٹیکسیشن جو ہے وہ منیمل ہے بجٹ میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم انفورسمنٹ سے نکال لیں گے پیسے، یہ اچھی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر فیصل نان فائلر ہے، جو نہیں ہے پر اگر ہے،
تو ہم اس کو گاڑی نہیں خریدنے دیں گے, گھر نہیں خریدنے دیں گے. وہ 0.6% کی بجائے 1% کے قریب, یا آپ کہہ رہے ہیں 0.8% کر دیا اس کو, جب وہ کیش جا کے لیں گے ادھر سے. سو ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ لیں گے. ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پہ ایک ٹیکس آیا ہے, یہ بات درست ہے, یہ 2% کا ٹیکس ہے, اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آئی تھنک اس کو ساتھ ساتھ لایا جائے. بٹ آئی تھنک ڈیجیٹل اکانومی کو تھوڑا سا ہرٹ کر دیا گیا ہے, اور اگلے 10-15 دن میں آئی ایم شیور کہ اس پہ ایک گفت و شنید ہوگی. ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیوی ٹیکسیشن نہیں ہے, کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ کی جائے, کچھ ریفارمز کی جائیں, لیکن یہ ٹارگٹ تقریباً 2000 ارب یا 2500 ارب جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے ہمارا کرنٹ فسکل ایئر کی نسبت. بہت سے را مٹیریلز ہیں, میں دیکھ رہا تھا ان پہ بھی چھوٹ دی گئی ہے, شاید وہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے ہے, لیکن کویسچن از دیٹ کہ انفورسمنٹ ہی تو ہمارا مسئلہ رہا ہے. جو ایف بی آر کے ٹیکسیشن سسٹم ہے میجر, کیا اس پہ لیجسلیشن کی جائے گی, جس طرح وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان قانون سازی میں تعاون کرے ورنہ منی بجٹ لانا پڑے گا. گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کیا ہے وہ نظر نہیں آئی ہے. آپ نے بہت ہی ایسے لگتا ہے کہ ٹیکس لائر کی طرح کی بہت اچھی سوال سامنے رکھا ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلی بات آپ نے کہی کہ انفورسمنٹ ہماری ویکنس رہی ہے, یہ ایبسولوٹلی ٹرو ہے. یہ کسی ایک حکومت کو ہم نہیں کہتے, بہت سالوں سے انفورسمنٹ ہیز بین دا ویک پوائنٹ. اور یہ ویک پوائنٹ اس لیے ہے کہ لیجسلیٹو پاور جو اب وہ مانگنے جا رہے ہیں وہ کچھ لوگوں کو تنگ کرے گی, کچھ لوگوں کو ڈسکمفرٹ دے گی. نان فائلر کی کیٹیگری کو زندہ رکھنا یہ دوسری چیز ہے. ای اسٹیمپس یا جس طرح کے ہم نے ٹبیکو پہ لگایا اس کو انفورس نہ کرنا, ٹریک اینڈ ٹریس کا پراپرلی نہ چلنا, یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ڈیٹا کی پرمیوٹیشن اینڈ کمبینیشن کر کے نہ یہ دیکھنا کہ یہ نان فائلر کا تو ہم ڈیٹا لینا چاہ رہے تھے, ود ہولڈنگ ٹیکس کا تو ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے. یہ سب وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ایک میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاورز لے کر, اور یہ سارا کام جو میں کہہ رہا ہوں آڈٹس کر کے یہ ہم کریں گے. لیٹس ہوپ کہ دے کین ڈو اٹ. آپ نے 2000 پوچھا ہے, یہ میں لوگوں کے لیے بیکاز آئی نو دیر از اے ڈسکمفرٹ دیر, میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ یہ 2000 ارب جو ہیں یہ کہاں سے آئیں گے. سو اس میں سے 12% جو ہے نا وہ تو انفلیشن 7.5 اور 4.2% کی گروتھ ابھی جو انہوں نے اسیوم کیا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اگر 12,000 پہ اس سال ختم کرتے ہیں تو اس کا اگر آپ 12% لگائیے تو 1,200 ارب جو ہے وہ یہاں سے نکل آئے گا. اب رہ گیا 700-800 ارب. اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 ارب جو ابھی میں نے اور فیصل آپ نے گفتگو کی ہے جس میں ای اسٹیمپس, ای انوائسنگ, آڈٹس, انفورسمنٹ کے باقی میجرز, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹمز, یہ سارا جو ہے یہ کر کے نان فائلرز کو کارنر کر کے ان کو نہ اجازت دے کے کہ وہ کام کر سکیں, ہم یہ 400 ارب روپیہ جو گیپ ہے وہ نکال لیں گے. اور 300 ارب, چونکہ میں نے کہا 700-800 ارب رہ جاتا ہے, 300 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں جو کہ وہ لاگو کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ٹیکسز جس میں سیلز ٹیکس کا رد و بدل ہے, جس میں فاٹا پاٹا کی ایگزیمپشنز جا رہی ہیں, یہ بھی شاید ایک اچھی چیز ہے. فاٹا پاٹا کی جو ایگزیمپشن ہے اس نے بھی ایک ڈسٹورشن کریٹ کی ہوئی تھی. آپ سولر, فیصل نے تو شاید لگوا لیا ہے اس لیے وہ وری نہیں کریں گے, پر اگر سولر نہیں لگوایا ہے تو اس پہ 18% ٹیکس جو ہے وہ آج ہی شاید لاگو ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے سولر والا. دیکھیں ویسے را مٹیریل پہ تو نہیں ہے جو امپورٹ ہوگا, ہم بنا رہے ہیں سولر, کیا پاکستان میں اس کی انڈسٹری کوئی فلرش کرے گی نمبر 1, یا اگر ہمارا وہی جگاڑ ہے کہ ہم نے باہر سے اسمبل کرنا ہے لا کے, خود کسی انوویشن یا کریشن کی طرف نہیں جانا, تو وہ جو اسمبلنگ ہے اس پہ تو میرے خیال پہ ٹیکس نہیں ہوگا جو پاکستان میں اسمبلڈ ہوگا سولر. چونکہ جو پاکستان میں اسمبلڈ ہے اس پہ 18% ٹیکس ہے کیونکہ وہ لوکل جی ایس ٹی کے رجیم میں آتے ہیں. وہ چونکہ انٹیگریٹڈ ویٹ سسٹم ہے جس کا مطلب ہے وہ ریفنڈ کی سٹیجز مانگتے ہیں, تو یہ امپورٹڈ پہ ٹیکس لگائی اس لیے ہے فیصل, جیسے آپ نے پوچھا, کیونکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوکل پہ چونکہ ٹیکس ہے تو اس کو ایکویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ لوکل مہنگا ہوگا اور امپورٹڈ سستا ہو رہا تھا تو یہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اسی طرح کچھ اور ٹیکسز ذرا لوگوں کو ہم سمجھا دیں, اور پھر آپ نے ایک اور بات آر ڈیز اور اے سی ڈیز کی ہے, اس پہ بھی آنا ہے تاکہ آج ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ کیا ہوا ہے. جو فیصل پیسے رکھیں گے بینک میں
फैसल बड़े अच्छे एंकर हैं 92 न्यूज़ के, उनके पास बहुत से पैसे हैं, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपया जब बैंक में रखा तो उन पे जो 2 करोड़ पे कमाई आ रही थी, लेट से 20 लाख 25 लाख 30 लाख, उस पे 15% टैक्स कट रहा था। अब फैसल उस पे 20% टैक्स कटेगा। सो दिस विल हर्ट यू। अगर आपने डिविडेंड इनकम या म्यूचुअल फंड से इनकम कमाई है और वो इनकम जो है डेट सिक्योरिटीज में है, यानी कि उन्होंने नेशनल डेट या कंपनीज का डेट खरीद के आपको इनकम कमा के दिया है, तो 5% उस पे जो टैक्स है वो बढ़ जाएगा। अगर आप 15 दे रहे थे तो वो 20 हो जाएगा। अगर कोई रिटायर हुआ है और उसकी पेंशन 1 करोड़ से जायद है, आज तक उस पर कोई टैक्स नहीं था, उस पर 5% टैक्स लग जाएगा। मेरा जाती ख्याल है ये वाला जो एलिमेंट है ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। अब लेट्स सी क्या होता है। कैश विड्रॉल अगर आप नॉन फाइलर हैं 0.6% था, वो 0.8% हो जाएगा। इसी तरह कुछ चीजों पे विदहोल्डिंग टैक्स सर्विसेज पे है, जहां 11% है वो 15 पे चला जाएगा, जहां 4% है वो 8% पे चला जाएगा। और जो चीजें हैं कुछ एफईडीज वगैरह में जो प्रॉपर्टी की छूट है वो दी जाएगी, वो अच्छी चीज है। 7% प्रॉपर्टी की जो छूट है उसको दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात इस बजट की जो मैंने कहा कंसोलिडेशन के बाद अच्छी है, आरसीडीज और एसीडीज, यानी कि फैसल साहब 2008 से पहले पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी होती थी, आसान सा निज़ाम था। उसके बाद हमने आरसीडीज लगाई, फिर हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई और हमने इससे एक टैक्स का जरिया बना लिया और हमने इसको प्रोटेक्शन देने का एक जरिया बना लिया। कस्टम ड्यूटी भी हाई थी, किस चीज को, कि आप गाड़ियां बनाएं, मैं इतनी ज्यादा इंपोर्टेड गाड़ी पे रखूंगा कि आप लोकल गाड़ी ही खरीद पाएंगे, और लोकल गाड़ी का चूंकि कोई कंपेटिटर नहीं था, तो आप डिलीशन करें ना करें, आप बाद से पार्ट्स मंगवाएं, पाकिस्तान में गाड़ी बेचते रहें, एक गाड़ी दुनिया में ना बेचें। सो मैंने कंपेटिटिव इंडस्ट्री नहीं खड़ी की। हमने मोबाइल फोन्स के साथ भी चंद साल पहले यही किया। हमने जनरली इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि हमने खाम माल पे भी ड्यूटी रखी, पर हमने क्या किया, जो इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड था उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी रखी। कहा यह जा रहा है, और ये बात मैं पिछले कई साल से जब मैं IMF की बात करता था तो मैं हमेशा ये भी साथ कहता था कि यार पाकिस्तान में जब तक हम इंपोर्ट रजीम को ISI, फैसल वो वाली ISI नहीं, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्री से निकालेंगे नहीं, तो ये मसला बनेगा नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ आई थिंक अब हमें ये भी देखना चाहिए कि इस दफा जो वीकनेस है वो ये है कि हम एग्रीकल्चर के लिए सिवाय इसके कि हम कहें कि 1 लाख रुपए के हम कर्जे में मदद करेंगे, हम नहीं कर सके। डॉक्टर साहब एक पॉइंट और, ये जो पेट्रोलियम लेवी पहले से थी 78 रुपये और अब उसको 100 कर रहे हैं, 2.5 रुपये इब्तदा में और फिर ये 5 रुपये करेंगे, कार्बन लेवी लगा रहे हैं। अब इस वक्त तो इत्तेफाक से आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हैं, इसलिए वो जुगाड़ चल रहा है, हुकूमत वसूल किए जा रही है और एडजस्टमेंट हो रही है। कीमतें अगर कल को बढ़ जाती हैं और ये जो 25 रुपये का इजाफ़ा भी है, ये क्या महंगाई को नहीं बढ़ाएगा, आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद पर असरअंदाज नहीं होगा? और अगर कल को कीमतें आलमी सतह पर बढ़ जाती हैं तो क्या लेवी कम करनी पड़ेगी, या ये 300 तक 250 तक 400 तक पेट्रोल चला जाएगा और लोग ख़रीदने पर मजबूर होंगे? जहां हमने कहा कि 312 अरब के नए टैक्सेस हैं, वहाँ इन दी ये कि हम बिल्कुल क्लियरली बता दें लोगों को कि क्या नई टैक्सेशन उन पे आएगी। 300 अरब ही ज्यादा कलेक्ट होगा अगले साल लेवी में, और ये 2-3 सूरतों से आएगा। एक सूरत ये है कि 2.5 रुपये, आपने सही फरमाया, एक PDL का रेट शायद तब्दील हो, 78 रुपए का खुद भी पूरा भी इम्पैक्ट आएगा। और तीसरी चीज एक बड़ी जरूरी है देखनी, वो ये है कि शायद थोड़ी सी तेल की खपत भी बढ़ेगी। आप सही फरमा रहे हैं कि तेल की कीमत यहाँ से बढ़ना जो है, मतलब अगर 100 रुपए की लेवी हो और 1 लीटर पेट्रोल कोई डलवाए, ये 100 रुपए में कुछ एक कस्टम्स टैक्स भी है, तो ये 115-20 रुपए ही कह लें, एक रिक्शे वाला जो है 1 लीटर पे देगा। यानी कि जो आदमी 40-35 हजार 50,000 रुपया कमा रहा है रिक्शा चला के, उसको आपने क्या किया है कि आपने कहा है कि तू भाई हमारे जो 120 रुपए, अगर वो 30 दिन रिक्शा चलाता है तो 3,600 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये बात दुरुस्त है आपकी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ गई है और इसको एक कार्बन लेवी के एडिशन से ज्यादा भी हो जाएगी। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि सबको चाहिए कि फौरी तौर पे निकल जाएं फॉसिल फ्यूल से।
रिक्शा, मोटर बाइक सबको कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रिक पे. दिस इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस. और नहीं, बहुत लेकिन ही डॉक्टर साहब वो ईवी पे चले जाएं, लेकिन उसके लिए जो सहूलतें दरकार हैं, अगर शहर में चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो पेश आते हैं वो शहर से बाहर, ख़ास तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रिशियन नहीं है, उनका भी तो कोई हल सोचना चाहिए ना. जैसे आपके और मेरे और फैसल के रूफ पे सोलर लगा, इसी तरह इसका हल यही है. क्योंकि अब दुनिया में मतलब मसला ये लेवी इसलिए लगानी पड़ी कि आपने IMF से एक और भी लोन लेना था 1.4 अरब डॉलर का, जिसको रेजिलियंस फैसिलिटी कहते हैं. अच्छा, अब चक्कर ये है कि इसके अलावा CBAM के नाम से एक चीज आई है यूरोप में, कि अगर आपने यूरोप में अपना माल बेचा है और ये लेवी आपके मुल्क में नहीं लगी हुई तो वो उस माल पे टैक्स लगा देते हैं. सो देयर आर अंडरलाइंग थिंग्स. इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि ये अब पाकिस्तान में पहले तो सोलर का देखा है 3 से 5 साल में, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी जो मोटर बाइक्स हैं, मैं गाड़ियों वालों को इतना वरी नहीं करता, वो फिर भी चलें, दे कैन पे अनदर 5, 10, 20 रुपीज. ये जो मोटर बाइक्स वाले हैं और जो दूसरे हैं, अब इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू जो नई हुई है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. और वो इंपॉर्टेंट गुफ्तगू ये है कि आने वाले प्रोविंशियल बजट्स हैं. प्रोविंशियल बजट्स में फेडरल PSDP इरशाद भाई 1000 अरब का है, जो प्रोविंशियल PSDP है वो 2800 अरब का है पूरे प्रोविंसेस का. तो ये जो आप सहूलत मांग रहे हैं, ये जो आप फैसिलिटी मांग रहे हैं, इस पे आते हैं. डॉक्टर साहब इस पे आते हैं. आपने एनर्जी की बात की है, आप कह रहे हैं कि सोलराइजेशन हुई है, लोगों ने लगाए हैं सब सिलसिले. क्वेश्चन इज़ दैट जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, जो बजट डॉक्यूमेंट है, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि 46,000 मेगावाट पाकिस्तान में बिजली इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है, और जो उसकी कंजम्पशन है उसमें कोई इजाफा भी नहीं हुआ इस साल में, एंड 28% उसमें ग्रोथ भी आ गई है. अब ये जो सोलर हैं ये नेशनल ग्रिड में भी बिजली दे रहे हैं, आपकी वो प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, उसको टूल ही नहीं है हम उसको कंज्यूम करें, कोई तरीक़ाकार ही नहीं है. और ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएं, या जिस तरह की जो मशीनरीज बन रही हैं, या आम आदमी जो इसका सारिफ बने, तो पाकिस्तान में कोई गाड़ी ऐसी है ही नहीं 40-50 लाख से नीचे जो 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा उसमें आप सफ़र कर सकें EV पे. तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में पॉलिसी दे देना, उसके पैरेलल ग्राउंड पे काम करना, वो कैसे होगा? आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को क्या मीट किया जा रहा है इन पॉलिसीज़ में? So here's where what you can do is कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो जो स्टेशंस हैं, एक तो उसको आम करें, सो दे कैन प्ले अ रोल. यहाँ पे हम जो जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से नज जिस तरह भी करना है, ज़मीन दे दें, स्पेस दे दें, PSO पार्टनर करे. अब 300 अरब की तो एक PSDP के मद में ये रख दिया गया है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस देने जा रही हैं, तो PSO को नज करवाएं कि जितने स्टेशन है उन पे EV लाएं. फैसल बात यह है कि जहां आप फंसे हैं वहां बिजली का इस्तेमाल करना है, फॉसिल फ्यूल से निकलना है. और मैं एक और बात जो बहुत से लोगों को पता नहीं चला, PDL पहले फर्नेस ऑयल पे नहीं होता था, अब फर्नेस ऑयल पे भी PDL लग गया है, और फर्नेस ऑयल बहुत से घर यूज करते थे बिजली बनाने के लिए. इस पे फिर बात कर लेंगे, ये अभी मंजर आम पे नहीं आई चीज, बट ये भी हुआ है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान ने जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. इरशाद साहब आपका शुक्रिया. आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए.